میں ایک ضروری کام نمٹا کر گھر کی طرف جا رہا تھا جب اچانک کسی نے سامنے آ کر پرجوش انداز میں پکارا، السلام علیکم سر۔ میں نے سلام کا جواب دیا۔ یقیناً وہ میرا کوئی پرانا طالب علم ہوگا، لیکن میں نہیں پہچان پا رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور مسرت بھرے انداز میں پوچھا، مجھے پہچانا سر؟ میں نے اب کی بار غور سے اسے دیکھا۔ وہ 6 فٹ لمبا، نفاست سے ترشی ہوئی داڑھی، قدرے فربی کی طرف مائل جسم اور لباس کے لحاظ سے آسودہ حال ایک خوبصورت جوان تھا۔ عمر کوئی 35 سال کے لگ بھگ تھی۔ میں معذرت چاہتا ہوں بیٹا، لیکن میں واقعی نہیں پہچان پا رہا، میں نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ کوئی بات نہیں سر، اتنا لمبا عرصہ جو گزر چکا ہے۔ ساتھ ہی اس نے جس کالج سے تعلیم حاصل کی تھی اس کا نام بتاتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ میں نوید اختر ہوں سر، 20 سال پہلے 3rd ایئر میں آپ ہمارے انچارج تھے۔ میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا، میں نے اسے ساتھ ہی گلے لگا لیا۔ تم نوید اختر ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، کتنے بدل گئے ہو تم۔ وہ میرے انتہائی قابل اور پسندیدہ طالب علموں میں سے ایک تھا۔ اس کے بعد چند ایک رسمی باتیں ہوئیں، جس کے بعد اس نے مجھے قریب ہی موجود اپنے گھر میں چلنے کی دعوت دی۔ میں نے انکار کرنا چاہا، لیکن اس کا خلوص دیکھ کر میں خود کو اس کے ساتھ چلنے سے روک نہیں پایا۔ ٹھیک 5 منٹ کے بعد ہم ایک چھوٹے سے خوبصورت گھر میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد نفاست سے سجے ہوئے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ کچھ دیر بعد دیگر لوازمات کے ساتھ چائے بھی آ گئی۔ چائے پیتے ہوئے باتوں کے دوران باقی باتوں کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ ان دنوں ایک سرکاری محکمے میں اچھی پوسٹ پر ملازم ہے، اور یہ گھر اس نے پچھلے ہی سال خریدا تھا۔ 7 سال پہلے اس کی شادی بھی ہو چکی ہے اور بچے بھی ہیں۔ تاہم آج کل اس کی بیوی بچوں کے ساتھ 2 دن کے لیے اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ میں واقعی اس کی کامیاب اور پرسکون زندگی پر دل ہی دل میں بے حد مسرور تھا۔ باتوں کے دوران اچانک اس نے جذباتی انداز میں کہا، میری زندگی میں شاید آج یہ سب کچھ نہ ہوتا اگر وہ فرشتہ صفت انسان میری زندگی میں نہ آتا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ کون فرشتہ صفت انسان؟ میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں سر۔ اب مجھے اس کی کہانی میں مزید دلچسپی پیدا ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اس نے بتانا شروع کیا، سر آپ کو تو پتہ ہی ہے، 2nd ایئر کے دوران میرے ابو جی کی وفات کے بعد ہمارے گھریلو حالات کافی متاثر ہو گئے تھے۔ اللہ کا شکر ہے ان کی پینشن سے جیسے تیسے گزارا ہو تو رہا تھا، لیکن 3rd ایئر میں پہنچنے کے بعد اس مہنگے کالج کی فیس ادا کرنا ہمارے لیے بہت مشکل تھا۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا اور میں اسی کالج میں پڑھ کر بڑا آدمی بننا چاہتا تھا، کیونکہ اس کالج کا تعلیمی معیار بہت اچھا تھا۔ میں نے پارٹ ٹائم کام بھی شروع کر دیا، لیکن مقررہ وقت تک فیس کی مطلوبہ رقم اکٹھی نہ ہو سکی، اور پھر وہ دن آ گیا جب میری منت سماجت کے باوجود مجھے فیس ادا نہ کرنے کی وجہ سے کالج سے نکال دیا گیا۔ ابو کی وفات کے بعد دوسری بار اس دن میں کمرے میں چھپ کر بہت رویا تھا۔ مجھے اپنے سارے خواب ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میں خود کو دنیا کا بدقسمت ترین انسان سمجھ رہا تھا، اور پھر پتہ ہے سر کیا ہوا؟ اگلے ہی دن مجھے کالج دوبارہ بلوایا گیا اور مجھے پتہ چلا میری فیس ادا ہو چکی ہے۔ میں نے بہت پتہ لگانے کی کوشش کی کہ کس نے میری فیس ادا کی ہے، لیکن ناکام رہا۔ 3rd ایئر میں آپ ہمارے انچارج تھے، آپ ہمیں پڑھاتے بھی بہت اچھا تھے۔ پڑھائی کے علاوہ آپ کی بتائی گئی باتیں ہمیشہ مجھے آگے بڑھنے پر اکساتی تھیں۔ شاید آپ کو نہیں پتہ، لیکن آپ میرے ہیرو تھے، اور صرف میرے نہیں، پتہ نہیں کتنے طالب علموں کے آپ ہیرو تھے۔ آپ کی وجہ سے بہت سی زندگیاں بدلی ہیں۔ آپ کی باتیں ہمیشہ ہمارے اندر نئی روح پھونک دیتی تھیں، ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی تھیں۔ نوید اختر ایک عقیدت سے میری طرف دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، اور میں دل ہی دل میں اس پروردگار کے سامنے عاجزی سے جھکا ہوا تھا جس نے مجھے یہ توفیق بخشی تھی۔ نوید اختر نے بات جاری رکھی، 3rd ایئر کے آخر میں آپ کی گورنمنٹ کالج میں لیکچرر کی جاب ہو گئی، آپ ہمارے کالج سے چلے گئے، لیکن آپ کی باتیں ہمیشہ میرا حوصلہ بڑھاتی رہیں۔ دوسری طرف ہر سیمسٹر میں میری فیس وہ اللہ کا بندہ ادا کر جاتا اور مجھے خبر نہ ہوتی۔ میں اور میری والدہ دل سے اس عظیم انسان کے لیے دعائیں کرتے نہ تھکتے تھے۔ 4th ایئر میں بھی میری فیس وہ اللہ کا بندہ ادا کرتا رہا۔ بیچلرز کے بعد مجھے ایک مناسب سی جاب مل گئی، لیکن میں نے پڑھائی کا سلسلہ بھی ساتھ جاری رکھا۔ اللہ کے کرم سے آج میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن میں اس عظیم انسان کو آج تک نہیں بھولا۔ میری بڑی خواہش ہے کہ میں اس اللہ کے بندے سے ملوں جس نے میری اس وقت مدد کی جب میرے نزدیک سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اگر وہ میری مدد نہ کرتا تو شاید میرے پاس آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔
काश मुझे पता चल सकता कि वो कौन है। उस इंसान का जिक्र करते हुए नवीद अख्तर काफ़ी जज्बाती हो चुका था। बस बेटा, कुछ लोगों को अल्लाह वसीला बना देता है अपने बंदों की मदद का। मैंने कहा। वो चंद लम्हे मेरी आंखों में देखता रहा, फिर उसने नज़रें झुका लीं। अच्छा बेटा, काफ़ी देर हो गई, अब मैं चलता हूँ। वाकई बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, आपकी तरक्की देखकर। अल्लाह आपको इस दुनिया और आखिरत की ढेरों कामयाबियाँ अता फरमाए, अपनी रज़ा नसीब फरमाए। मैं ये कहते हुए अपनी जगह से उठा। मेरे उठते ही वो भी तेज़ी से खड़ा हुआ। मैंने ड्राइंग रूम के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए थे और दरवाजे के करीब पहुंचा। पीछे से उसकी भराई हुई आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। सर। मैंने चौंक कर पीछे मुड़ा। वो आंखों में आंसू लिए मेरी ही तरफ देख रहा था। अचानक वो तेज़ी से आगे बढ़ा और मुझसे लिपट कर फूट फूट कर रो दिया। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरी फ़ीस आप ही अदा करते रहे हैं? मैं हक्का बक्का रह गया। अब वो हिचकियाँ ले लेकर रो रहा था। उसने अपने बाजुओं की गिरफ्त मज़ीद मजबूत करके रोते हुए कहा, मैंने तब भी प्रिंसिपल से बहुत पूछा था, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। लेकिन कल मैं उनके पास दोबारा गया था। उनसे पूछकर ही दम लिया कि वो कौन था फरिश्ता जिसने मेरी ज़िंदगी में रोशनी भरी है। आपने अच्छा नहीं किया सर, आपको मुझे बताना चाहिए था। आप वैसे भी मेरी नज़रों में हीरो थे, लेकिन अब आपका मकाम मेरी नज़रों में इतना बुलंद हो चुका है कि आप सोच नहीं सकते। वो 6 फुट लंबा जवान बच्चों की तरह रो रहा था। अपनी गालों पर नमी महसूस होते ही मैं चौंका। न जाने किस वक्त मेरी आंखों से भी आंसू निकल आए। जो एक छोटी सी कोशिश जो मैंने की, किसी की ज़िंदगी को इतना बदल दिया। मेरा हर अंग अल्लाह के हुजूर सजदाए शुक्र अदा करने को तड़प रहा था। जी तो व्यूवर्स, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको इस तरह की तमाम अखलाकी वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग मोरल उर्दू स्टोरीज़।